بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا تصور کیجئے وہ دن جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور دنیا سے رخصت کر دیا جاتا ہے۔ جن کندھوں پر وہ خود دوسروں کو لے کر چلتا رہا، آج انہی کندھوں پر وہ خود خاموش لیٹا ہوتا ہے۔ قبرستان پہنچ کر جب مٹی میں اتارا جاتا ہے، سب لوگ ساتھ ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مٹی ڈالنے کا عمل مکمل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ قدموں کی آوازیں دور ہونے لگتی ہیں اور پھر انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ یہ ہے قبر کی پہلی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد کوئی رات دنیا جیسی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوچئے، آپ لیٹے ہیں، اندھیرا ہے، خاموشی ہے اور اوپر سے سب واپس جا چکے ہیں۔ اسی لمحے ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ قبر انسان سے بات کرتی ہے۔ قبر کہتی ہے، میں اندھیرا ہوں، میں تنگی ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کی جگہ ہوں۔ لیکن اگر بندہ نیک ہو تو قبر کہتی ہے، خوش آمدید، تم مجھ پر زمین پر چلتے ہوئے بھی پاکیزہ تھے۔ ہے قبر کی پہلی رات۔ یہ وہ رات ہے جس کے بعد کوئی رات دنیا جیسی نہیں ہوتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ اپنے دفن کرنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سوچئے، آپ لیتے ہیں، اندھیرا ہے، خاموشی ہے اور اوپر سے سب واپس جا چکے ہیں۔ اسی لمحے ایک قبر انسان سے بات کرتی ہے۔ قبر کہتی ہے، میں اندھیرا ہوں، میں تنگی ہوں، لیکن اگر بندہ نیک ہو، خوش آمدید، تم مجھ پر زمین پر چلتے ہوئے بھی پاکیزہ تھے۔ پھر اچانک دو فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے سخت ہوتے ہیں، ان کی آواز گرجدار ہوتی ہے، دل لرز جاتا ہے۔ یہ ہیں منکر اور نکیر۔ وہ بندے کو اٹھا کر بٹھاتے ہیں اور سب سے پہلا سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ یہ سوال زبان کا نہیں، ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ جس نے دنیا میں اللہ کو رب مانا، نماز پڑھی، حرام سے بچا، وہ سکون سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا؟ وہ جواب دیتا ہے، یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہ جواب قبر کی پہلی رات کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اگر جواب درست ہوں تو قبر کشادہ ہو جاتی ہے، روشنی بھر دی جاتی ہے، جنت کی خوشبو آنے لگتی ہے اور کہا جاتا ہے، سو جا۔ جو پھر قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اندھیرا بڑھ جاتا ہے، عذاب شروع ہو جاتا ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں انسان پکار اٹھتا ہے، اے اللہ، مجھے واپس دنیا بھیج دے۔ لیکن اب واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ قبر کی پہلی رات اصل میں ساری زندگی کا خلاصہ ہوتی ہے۔ نماز ہو تو روشنی، صدقہ ہو تو سایہ، قرآن ہو تو ساتھی، نیک اعمال ہوں تو حفاظت، اور اگر کچھ نہ ہو تو صرف اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے اور ہمیں بھی سکھایا، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج وقت ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی قبر کی پہلی رات نہیں آئی۔ آئیے اپنی نماز سنوار لیں، توبہ کر لیں، لوگوں کے حق واپس کر دیں اور اللہ سے سچا تعلق جوڑ لیں، تاکہ جب قبر کی پہلی رات آئے تو وہ خوف کی نہیں، رحمت کی رات ہو۔ اللہ ہمیں قبر کی پہلی رات کی سختی سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت کی راحت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔